اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولیکن کانوا ھم الظالمین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 74، 75 اور 76 پڑھی گئی، 74، 75 اور 76۔ سورت ہے 43 یعنی 43ویں سورت الزخرف، پارہ ہے 25واں، الہ یردو۔ آج ہم کریں گے 74 سے لے کر 83 تک کی تلاوت، 74 سے 83، 74، 74، 83، 83، 74 سے 83 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرمین عذاب میں جہنم کے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو جن لوگوں نے ابھی پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا، کل کی جو ہم نے آیتیں پڑھی وہ ہم نے پڑھی کہ جو جنت میں جائیں گے وہ مسلمان ہوں گے، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، متقی ہوں گے، اللہ کے راستے کے مطابق، بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں گے۔ اور یہاں 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو مجرمین ہیں، جنہوں نے انکار کیا حق کا، اللہ کے دین کا، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یفتر، پھر کمی ہوگی ان کے لیے عذاب میں، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن کیا انہوں نے خود ظلم اپنے آپ پر۔ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور پکاریں گے وہ کافر داروغہ جہنم کو، اے مالک چاہیے کہ فیصلہ صادر کر دے ہم پر تیرے رب کا۔ کہے گا وہ داروغہ یعنی مالک جہنم کا، یقیناً تم کو تو ٹھہرنا ہے یہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ جب چیخ و پکار کریں گے اور داروغہ جہنم کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہمارے لیے موت کا فیصلہ صادر کر دے اے اللہ، تو داروغہ کہے گا کہ تم کو تو اب یہیں رہنا ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لَقَدْ جَئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، یقیناً لائے تھے ہم حق، سچائی، حقیقت تمہارے پاس، لیکن اکثریت تمہاری حق سے کرتی تھی کراہت، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی، ناپسند کرتی تھی دین حق کو۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا ان اہل مکہ کا ہے پختہ فیصلہ، پھر یقیناً ہمارا بھی ہے پختہ فیصلہ۔ تو اہل مکہ نے ڈٹائی دکھائی، حق کو ناپسند کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اگر تمہارا بھی یہ پختہ فیصلہ ہے تو پھر ہمارا بھی پختہ فیصلہ ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا خیال ہے ان کا کہ ہم نہیں سنتے ان کی کانا پھوسی اور سرگوشیاں کرنا؟ کیوں نہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، اور بھیجے ہوئے فرشتے ہمارے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی کانا پھوسی کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، اور نہ ہی سن رہے ہیں بلکہ جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ اس سب باتوں کو لکھ بھی رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے دائیں بائیں کندھے پر کرامن کاتبین ہیں جو تمام اعمال لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن انہی اعمال کے نتیجے میں ہماری باز پرس ہونی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے جنت اور دوزخ یا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوتی اگر رحمان کی اولاد تو ہوتا میں سب سے پہلا بندگی کرنے والا اللہ کی اولاد کی۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد
کے بارے میں باتیں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ کہو اے نبی اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا بندہ ہوتا جو اللہ کی اولاد کو مانتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا، رب ہے وہ عرش کا، گڑھتے ہیں باتیں وہ بہتان لگاتے ہیں اللہ پر۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، پھر چھوڑ دو انہیں کہ ڈوبے لتھڑے رہیں کھیل میں اپنے، یہاں تک کہ دیکھ لیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے ان سے آج۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو ڈوبا رہنے دو اسی کھیل میں، اسی انکاری میں، اسی بہتان لگانے میں، یا جو بھی کچھ یہ کر رہے ہیں عمل، تو پھر وہ دیکھ لیں گے وہ دن عذاب والا، قیامت والا، جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کا دن جب بپا ہوگا تو پھر اس وقت ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ زندگی ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ وما علینا الا البلاغ۔